السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما۔ محترم فضیلت الشیخ جناب عبدالجبار صاحب حافظ اللہ، جناب ضیاء الحق سر حافظ اللہ، جناب ماسٹر حضرت علی صاحب حافظ اللہ، اور اس کوچنگ سینٹر کے حلقہ کرتا جناب سرماج الحق صاحب، ہم یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اسلام علم کا، گیان کا، ایجوکیشن کا مذہب ہے۔ آپ کے سامنے علماء کرام نے بتایا کہ سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی پرکاشنا ریولیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی وہ علم کے بارے میں، گیان کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، ودیا کے بارے میں ہی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے دعا سکھائی تو کسی اور چیز کی دعا نہیں تھی، بلکہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو جس چیز کو پراپت کرنے کے لیے دعا سکھائی وہ کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ علم ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے پیارے نبی تم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو علم کی دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالی سے علم مانگو۔ ذرا سوچئے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ناطے پوری دنیا کے سب سے بڑے گیانی تھے، سب سے بڑے ایجوکیشنسٹ تھے، سب سے بڑے ایجوکیٹڈ پرسن تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دعا سکھائی تو علم کی سکھائی، علم حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا سکھایا۔ احادیث میں بھی چاہے بچہ یا بچی اسکول جائے یا پھر مدرسہ جائے یا پھر کوچنگ سینٹر جائے، بس ادیش یہ ہو کہ وہ گیان پراپت کرنے کے لیے جا رہا ہے یا جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، آسمان میں اڑنے والی چڑیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں وہ بھی طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ان سب حدیثوں پر اور ان سب آیتوں پر میں آپ کو بتا دوں مختصراً، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ 779 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے علم اور گیان کی بات کی ہے کلام پاک میں۔ تو جو بھی گیان پراپت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنرکشن میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشا میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے۔ انہی حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارے جو پوروج تھے انہوں نے 50 سال کی اودھی میں، 50 سال کے وقت میں پوری دنیا میں علم کی جوت جگا دی۔ لیکن ابھی میں آپ لوگوں سے جڑنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا بتائیں کہ پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ How many countries are there in the world؟ پوری دنیا میں کتنے کنٹریز ہیں؟ کوئی بتائے، وہ بڑے بچے جو ہیں 208 کنٹریز ہیں پوری دنیا میں، 208 کنٹریز ہیں۔ ان میں سے آپ بتائیے کہ مسلم ممالک کتنے ہیں، مسلم دیش کتنے ہیں؟ بتائیے، نہیں معلوم۔ 57
اب ایک اور بڑھ گیا ہے اور اس کی بڑھت کے ساتھ 58 مسلم ممالک ہیں، لیکن ہماری جہالت اور ہماری نادانی کی انتہا ہے کہ ان 58 مسلم ممالک میں اور پوری دنیا میں 1.40 ارب مسلمان ہیں، لیکن صرف اور صرف پوری مسلم دنیا میں کتنے سائنسداں ہیں پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا ہے؟ اگر نہیں پتا ہے تو دھیان دے کر سنیے اور یاد رکھیے کہ صرف اور صرف 46,000 سائنسداں ہیں، صرف اور صرف 46,000 سائنسداں ہیں، جبکہ ایک جاپان میں جو چھوٹا سا ملک ہے اس جاپان میں کتنے سائنسداں ہیں؟ 7 لاکھ۔ 46,000 پوری مسلم دنیا میں 1.40 ارب مسلمانوں کے لیے، لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے جاپان، اس کے پاس 7 لاکھ سائنسداں ہیں۔ اور امریکہ میں کتنے سائنسداں ہیں بتائیے تھوڑا سا؟ امریکہ کی پوری آبادی 35 کروڑ ہے، یعنی امریکہ کے مقابلے میں ہم 1.05 ارب زیادہ ہیں، لیکن ہمارے پاس 46,000 سائنسداں ہیں اور امریکہ کے پاس اکیلے 11 لاکھ سائنسداں ہیں۔ 35 کروڑ کی آبادی میں 11 لاکھ سائنسداں ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کتنا پیچھے ہیں۔ ہم چونکہ شیرشاہ بادی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ابھی جو قومی دفتر برائے شماریات جو سرکاری دفتر ہے، اعداد و شمار جٹاتی ہے، یہ سنستھا اعداد و شمار یعنی گنتی جٹاتی ہے، اس کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے ووٹنگ ہونے کے بعد یعنی نئی سرکار کے بننے کے بعد، اس میں مسلم بچوں کا GRA گراس اٹینڈنس ریشیو، گراس اٹینڈنس ریشیو کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کس قدر اسکول جا رہے ہیں اور کتنے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ ابھی کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان مسہر دھانگر لوگوں سے بھی زیادہ پیچھے ہیں۔ یہ سرکاری رپورٹ ہے اور ابھی آئی ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں، باضابطہ اپنے مضمون میں میں نے اس کو شامل کیا ہے، جو نیا مضمون میں نے لکھا ہے اس میں شامل کیا ہے۔ اور ہماری شیرشاہ بادی کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ کسی طرح سے تو انٹر تک پہنچتے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیے پورے سیمانچل میں ہماری تعداد شیرشاہ بادی 13,06,000 کچھ ہیں، ہم لوگ 13,06,000 پورے سیمانچل میں ہیں۔ اور بھی ہے ہماری تعداد، اور بھی ہے، جیسے بنگال میں کچھ ہیں ہم لوگ، پھر جھارکھنڈ میں ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی، حتیٰ کہ پنجاب میں بھی ہمارے بہت سارے گاؤں ہیں شیرشاہ بادیوں کے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، جامعہ ہمدرد، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں میں شیرشاہ بادی بچے صرف اور صرف ہر سال 45 جا رہے ہیں، اونلی 45۔ 13,06,000 کی تعداد ہماری، اور تعلیم میں ہم اس قدر پیچھے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ان مشہور یونیورسٹیوں میں ہر سال صرف 45 لڑکے جا رہے ہیں، اور لڑکیاں تو جا ہی نہیں رہی، بھول چوک سے۔ لڑکیوں کی تعلیم کا حال آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ابھی اس وقت جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر بول رہا ہوں، اس وقت صرف اور صرف ہماری 16 لڑکیاں، صرف 16، 10 اور 6 16 لڑکیاں ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی ہیں، جن میں سے 4 ہوموپیتھ ہیں اور 6 حکیمی کی پڑھائی کر رہی ہیں، یعنی یونانی، بہرحال وہ بھی کام کی چیز ہے، اور 6 یا 7 زیادہ سے زیادہ MBBS ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ اب ذرا بتائیے کہ 13,06,000 کو اگر آدھا کریں گے،
اگر آدھا کریں گے تو 6.5 اور 3,000 یعنی 6,53,000 عورتوں میں صرف اور صرف 16 یا 17 بچیاں اگر ڈاکٹر بنیں گی تو اتنی عورتوں کا علاج کیسے ہوگا؟ 16 بچیاں اتنی عورتوں کی 6.5 لاکھ عورتوں کا علاج تھوڑے کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ ہماری بچیوں کے لیے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ کسی طرح سے گھر پہ رکھ کر استانیہ فوقانیہ مولوی کرا دیں اور بس بہت ہوگی۔ حالانکہ یہ جو ہے نا حق تلفی ہے، ہماری بچیوں کی حق تلفی ہے۔ اگر بچیاں ہماری پڑھنا چاہیں تو ان کو پڑھانا پڑے گا۔ اگر آپ نے نہیں پڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا کہ کیوں نہیں پڑھایا تھا آپ نے اپنی بچی کو؟ کیوں نہیں؟ آپ نے بیٹے اور بیٹی میں فرق کیوں کیا تھا؟ بیٹے کو بھیجا تھا لیکن بیٹی کو کسی مدرسے میں بھی نہیں بھیجا تھا، کیوں نہیں بھیجا تھا؟ یہ سوال ہوگا۔ اس لیے میں آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ صرف میٹرک اور انٹر تک محدود نہیں رہنا، سیمت نہیں رہنا ہے، بلکہ آگے بھی جانا ہے۔ اور ہمارے مدرسے کی کئی بچیاں بی اے کر رہی ہیں، ایم اے کر رہی ہیں، اور سرماج الحق جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی بہن نورپور النساء جو میری شاگردہ ہے، وہ ابھی ڈی ایل ایڈ بھی کر رہی ہے اور اس نے سی ٹیٹ بھی نکال لیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کے گاؤں میں کتنے لوگوں نے سی ٹیٹ نکالا ہے۔ چلیے جتنے لوگوں نے نکالا ہے وہ سارے کے سارے مرد ہیں، یعنی لڑکے ہیں، لیکن ایک لڑکی نکالتی ہے وہ بھی سخت پریشانیوں کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں پڑھنے میں لڑکوں سے کم کسی بھی صورت میں نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں، مجھے تجربہ بھی ہے، بہت لمبا تجربہ ہے۔ دلی میں میں اقرا گرلس انٹرنیشنل اسکول میں پڑھاتا تھا، وہاں بھی دیکھا میں نے، اور اس کے علاوہ جامعہ اسلامیہ سنابل میں پڑھاتے ہوئے، اس کے علاوہ جامعہ ابن تیمیہ میں تو بہت دنوں تک میں نے پڑھایا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں زیادہ نمبر لاتی ہیں، لڑکیوں کے اندر زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی نظر سے۔ اس لیے ہم اپنے مسلم سماج کے، شیرشاہ سماج کے ابھیبھاوکوں سے یہ انورودھ کریں گے، ونی کریں گے کہ آپ اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ علم کہیں سے بھی لیا جانا چاہیے۔ آپ سے کوئی چھوٹی بچی ہے، اس سے اگر کوئی گیان پراپت ہو جاتا ہے تو آپ اس سے بھی گیان پراپت کرنے سے ہچکچائیں نہیں۔ افلاطون ایک بہت بڑے، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے فلاسفروں میں گنے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک حرف کا گیان دے دو اور زندگی بھر مجھ سے پیر دبوا لو، میں تمہارا پیر دبانے کے لیے تیار ہوں۔ افلاطون، آپ لوگ جب بڑے ہوں گے تب سنیں گے اس کے بارے میں۔ لیکن ہمارے بچوں میں بھی آج کل بہت سارے دوش آ گئے ہیں، قصور آ گئے، اور سب سے بڑا قصور موبائل بازی ہے، اور اس کی طرف ضیاء الحق سر نے بھی اور مولانا عبدالجبار صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ بہت زیادہ آپ لوگ موبائل چلاتے ہیں، ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اینڈرائڈ موبائل کا آوشکارک کون ہے؟ Who is the inventor of the Android mobile? جانتے بھی نہیں آپ لوگ کہ اینڈرائڈ موبائل کا آوشکارک کون ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، ND روبن، ANDYRUBIN، یہ اینڈرائڈ موبائل کا موجود ہے۔ ہمارے مسلم بچوں میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلم بچوں میں موبائل بازی کی جو دھارنا ہے وہ کسی بھی قوم سے زیادہ ہے۔ ایپل کمپنی کا مالک کون ہے؟ ذرا بتائیے آپ لوگ۔ ارے یہ سب آپ لوگوں کو جی کے تو معلوم ہونا چاہیے، کم سے کم یہ سب تو معلوم ہونا چاہیے۔
ایپل کمپنی کا موبائل سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ اور ایک سچی بات بتا دیتا ہوں، یہ جو چشمہ لگا ہوا ہے مجھے، یہ فیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آنکھ خراب ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ اور میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ گرچہ میں کتاب لکھتا ہوں موبائل ہی سے، گرچہ میں میگزین لکھتا ہوں، پورا میگزین موبائل ہی سے لکھتا ہوں، لیکن اسی موبائل نے میری آنکھ خراب کر دی۔ میری آنکھ اسی موبائل کی وجہ سے خراب ہوئی۔ حالانکہ غلط چیزیں میں نہیں لکھتا ہوں، بلکہ کوئی بھی کام کرتا ہوں، علمی کام، تو موبائل سے کرتا ہوں، اسی عادت نے میری آنکھ خراب کر دی۔ اور موبائل سے جو روشنی نکلتی ہے بچوں، وہ آنکھ کے کونے کی کوشیکا سے ہوتے ہوئے دماغ میں گھومتی ہے وہ، اور اس سے جو ہے آپ کے دماغ کا جو سیل ہے، CELL سیل، اس کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں اور ہندی میں کوشیکا کہتے ہیں، تو ان دماغی خلیوں کو ختم کرتی ہے روشنی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں یہ جو 100 گرام کا دماغ آپ کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی پاور کتنی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ ہر کسی کے دماغ میں 1 کروڑ سیلز ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 1 کروڑ سیلز ہوتے ہیں۔ ان میں سے صرف 1 سیل میں آپ کتنی باتیں یاد رکھ سکتے ہیں؟ پتا ہے آپ کو؟ اگر نہیں پتا ہے تو میں بتاؤں کہ 1 کروڑ میں سے صرف 1 خلیے میں، 1 سیل کے اندر آپ کتنی باتیں یاد رکھ سکتے ہیں؟ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ یہاں پر اگر کوئی ٹیپ ریکارڈر چلا کے چلا جائے، ٹیپ ریکارڈر کسی نے لگا دیا اور وہ بج رہا ہے، 2500 سال تک جتنے گانے بجیں گے یا جو کچھ بھی چلے گا ریکارڈ کے ذریعے، 2500 سال، 250 سال نہیں، 2500 سال تک جتنی باتیں وہ ریکارڈر بولے گا، وہ ٹیپ ریکارڈر بولے گا، اتنی باتیں صرف 1 کوشیکا میں یاد رکھی جا سکتی۔ اس لیے اگر کوئی قرآن حفظ کر لیتا ہے تو ایک کا کم کرتے توڑتے کہاں تک آپ لے کے چلے جائیے، تب جا کے جو ہے یہ قرآن رہے گا۔ یعنی آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اتنا عظیم دماغ، اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ البرٹ آئنسٹائن۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا دماغ 5% خرچ کیا تھا، صرف 5%۔ بعد باقی آج تک دنیا میں کوئی آیا نہیں جس نے اپنے دماغ کا 1% خرچ کیا۔ اور ہمارے مسلم بچے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی نعمت کو غلط سلط ویڈیوز دیکھتے ہوئے، واٹس ایپ، انسٹاگرام وغیرہ پر میسیجنگ کرتے ہوئے اپنے دماغ کو خراب کر دیں۔ آپ جان لیجیے کہ موبائل کے بارے میں، موبائل کا کتنا نقصان ہے۔ کم سے کم انٹر تک آپ لوگوں کو موبائل چھونا نہیں چاہیے، چھونا حرام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ میں بتاتا ہوں، ایپل کمپنی کی بات کر رہا تھا میں۔ ایپل کمپنی کا مالک کون ہے؟ ٹم کوک، TIMCOOK۔ تو اس کا ایک بیٹا ہے جس نے، جو انٹر سے نیچے تھا، یعنی 9th میں پڑھ رہا تھا، وہ اس نے ایک دن موقع ملا اور اپنے باپ کا موبائل اٹھا لیا۔ جب ٹم کوک نے دیکھا تو ایک ایسا جھاپڑ مارا کہ اس کا علاج ہاسپٹل میں لے جا کے کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ ابو، آپ تو دنیا والوں کو موبائل بنا کے بیچ رہے ہیں، اور ہم نے چھوا تو آپ نے کیوں مارا مجھے؟ تو کہا کہ دنیا والوں کو موبائل میں بنا کے دیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ انٹر کرنے تک کوئی موبائل کو نہ چھوئے۔ جب تم بھی انٹر کر لو گے، وہاں پہ امریکہ میں انٹر کا مطلب BA ہوتا ہے، انٹر کا مطلب BA ہوتا ہے، یہاں جو BA ہے وہاں انٹر ہے، آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ یعنی BA تک، ہندوستانی بچوں کے لیے BA تک موبائل کو چھونا بھی
حرام سمجھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ انگلش کا سب سے بڑا ناولسٹ انڈین کون ہے ابھی اس وقت؟ کون ہے سب سے بڑا ناول نگار؟ نہیں پتا؟ نہیں پتا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا جنہوں نے ون نائٹ ایٹ دا کال سینٹر، ٹو اسٹیٹس وغیرہ جیسی ناولیں لکھی ہیں، اور ان ناولوں پر فلمیں بھی بنی ہیں. چیتن بھگت نام ہے ان کا. تو چیتن بھگت کی کتابیں آپ کو پڑھنا چاہیے، اور چیتن بھگت کا وہ لیٹر آپ کو پڑھنا چاہیے جو 2018 میں دا ٹائمز آف انڈیا میں چھپا تھا، اور میں نے اس کو اپنے موبائل میں سیو بھی کر کے رکھا ہے. وہ لیٹر ایک مضمون کی شکل میں، ایک ایسے کی شکل میں ہے. اس میں آپ جیسے نوجوانوں سے گزارش کی ہے کہ براہ کرم موبائل مت چھو، کیونکہ یہ موبائل برباد کر دیتا ہے. تو میرے بچوں اور بچیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس امت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس نبی کی امت ہیں، وہ نبی علم سکھانے کے لیے آیا تھا. اور اگر یقین نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لیجیے آپ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 161، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 151، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معلم کہا، ٹیچر کہا ہے، ٹیچر کہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا ہے کہ بعثت معلما، I have been sent as a teacher. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اپنی زبان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس امت سے تعلق رکھتے ہیں وہ علم کی امت ہے، اس لیے علم کے سوا کچھ نہیں نظر آنا چاہیے. آپ کو کچھ نہیں نظر آنا چاہیے، اور علم کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، علم کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اور میں بتاؤں آپ کو کہ بڑے بڑے جو علماء پیدا ہوئے ہیں وہ درخت کے نیچے پیدا ہوئے ہیں، یعنی درخت کے نیچے پڑھ کر. جس طرح ہمارے پاس بلڈنگ ہے ابھی مدرسہ سراج العلوم میں، اس طرح کی بلڈنگ ان لوگوں کے پاس کہاں تھی؟ چھپر کھٹ بھی نہیں تھی ان کے پاس. تو اور آپ لوگوں کو اتنی سویدھائیں ملی ہوئی ہیں، اس لیے آپ لوگ یہ ٹھان لیجئے کہ شیرشاہ آبادی سماج جو آج بھی لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں بتا کے جا رہا ہوں آپ کو کہ صرف اور صرف 31% ہے. یعنی سرکاری آنکڑے کے مطابق جس کو ایجوکیٹڈ کہا جا سکتا ہے، ویسی عورتوں اور لڑکیوں کی تعداد ہمارے اندر شیرشاہ آبادی کے اندر صرف 31% ہے. یعنی 79% ابھی سرکاری کرائٹیریا کے مطابق ایجوکیٹڈ نہیں ہوئی. صرف مولوی کر لینے سے نہیں ہوگا، وسطانیہ فوقانیہ اور مولوی کر لینے سے نہیں ہوگا، اور فون کروا کے فرسٹ ڈویژن لے کے 10,000 روپے اٹھا کے نہیں ہوگا، کچھ پڑھنا ہوگا. اس لیے ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں، میں آپ سے انورودھ کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے، آپ کے صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے 2,000-3,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ایک حدیث کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ کو جانتے ہوں گے آپ لوگ، اگر نہیں جانتے ہوں گے تو انگلش ہی میں صحیح، ہندی ہی میں صحیح آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. وہ ایک حدیث کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر سعودی عرب سے ایجپٹ گئے مصر، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ہے وہ حدیث جو ہے نا ایک ایسا آدمی سنا رہا ہے جس پر وشواس نہیں کیا جا سکتا، تو واپس آ گئے. تو 4,000 کلومیٹر کا سفر ایک حدیث سننے کے لیے کیا ہمارے بزرگوں نے. لیکن ہمارے بچے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے مدرسے میں، بس گولیاں بسکٹ لے کے گھر بھاگ آتے ہیں. اگر کوئی ایک ڈنڈا لگا دیتا ہے کوئی ٹیچر بھولے سے، تو جا کے شکایت اور اس طرح کیوں مارا وغیرہ کر کے ہم نہیں پڑھیں گے اس مدرسے میں. یہ جانتے ہیں آپ، یہ ہلاکت کی علامت ہے، یہ بربادی کی نشانی ہے. It is the sign of destruction. ایک دم بربادی کی نشانی ہے. بلکہ میری طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر سماپت کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے
اور اس شعر کو آپ لوگوں کو بھی یاد کرنے کی گزارش کرتے ہوئے کہ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری، جہاں داری حکومت۔ اس وقت تک حکومت نہیں مل سکتی، اس وقت تک آپ شاشن میں نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا۔ 35 کروڑ لوگ ہیں امریکہ میں اور 11 لاکھ سائنسدانوں کے ساتھ وہ ایک ملک آبادی کے لحاظ سے چھوٹا سا ملک پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ کیوں؟ علم کی بنیاد پر۔ سب سے پہلے منگل گرہ پر سیٹلائٹ کس نے بھیجا؟ امریکہ نے۔ چاند پر آدمی سب سے پہلے کس نے بھیجا؟ امریکہ نے۔ اب تک 24 لوگوں کو اسپیس شٹل یعنی فضا میں بنا ہوا جو اسٹیشن ہے اس کا سفر کس نے کرایا؟ امریکہ نے کرایا۔ اور چاند پر کب بھیجا تھا انسانوں کو؟ انسانوں کو چاند پر کب بھیجا تھا؟ تاریخ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ 20 جولائی 1969۔ اور سب سے پہلا آدمی چاند پر کون اترا تھا؟ نیل آرم اسٹرانگ۔ اور دوسرا آدمی وہ نہیں پتا۔ تیسرا آدمی جو اترا ہی نہیں تھا بیچارہ، جہاز ہی پہ تھا، اسپیس شٹل ہی پہ تھا۔ فرق ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ لوگ یاد کیجیے گا اور مسلم سائنسدانوں کے بارے میں بھی پڑھیے گا، انشاءاللہ مطالعہ کیجیے گا، اسٹڈی کیجیے گا، ادھین کیجیے گا۔ اور انہی باتوں کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے تئیں آپ لوگ دھیان دے دیجیے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر اس صدی کے ختم ہونے تک اگر ہم نے اپنے آپ کو 100% نہیں پڑھا لیا تو پھر ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔